الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو، خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، کل میں نے اس پوری سورت کی تفسیر اور کچھ مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کی تھی، اور اس سلسلے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ بڑی محتم بالشان رات ہے جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن نازل فرمایا، جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، حتیٰ کہ جبریل کا بھی نزول ہوتا ہے، اور وہ مصافحہ کرتے ہیں عبادت کرنے والوں سے، اور صبح تک ان کی طرف سے سلامتی کا پیغام ملتا رہتا ہے۔ یہ بڑی عظیم المرتبت فضیلت ہے، ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک اللہ کا یہ انعام رہتا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ یہ رات آخری عشرے میں ہے، اگرچہ بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ پورے سال میں ہوتی ہے، بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ پورے رمضان میں ہوتی ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہے۔ یہ رات جو ہیں وہ آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، جیسا کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 راتیں جیسا کہ روایت میں اس کی تشریح آئی ہے، اگرچہ بعض روایتوں کے اندر 22، 24، 26 اور 28 کا ذکر بھی آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخری عشرے کے اندر ہم سب جو ہیں اہتمام کر لیں پورے عشرے میں جاگنے کا، تو امید ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ رات ہمیں کہیں نہ کہیں میسر ہو جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حقیقت دنیا کی یہ ہے کہ انسان دنیا کے لیے رات بھر جاگتا ہے، دن بھر جاگتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، تو اللہ کے لیے تھوڑی دیر جاگنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ چند راتوں کا جاگ لینا یہ ہمارے لیے کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ انسان دنیا کے خاطر مہینوں جاگتا ہے، انسان بیماریوں کے اندر سال بھر نیند نہیں آتی اور جاگتا رہتا ہے، تو اللہ کے لیے اور اس کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کے دین کے لیے اور ہماری آخرت کو بنانے کے لیے اگر ہم جاگ لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا، ہمارے لیے بہت ہی فائدے کی چیز ہوگی، بہت فائدے کی چیز ہوگی۔ اس لیے کہ چند راتیں جاگنا کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آخری عشرے میں یہ تھا کہ آپ خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ اہتمام کیا آپ نے۔ سال بھر عورتوں کو نہیں جگاتے تھے، پورے سال یہ مسئلہ نہیں تھا عورتوں کو جگانے کا، لیکن آخری عشرے میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھئی آخری عشرہ جاگ لو۔
یہ اہتمام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو آخری عشرے کا اہتمام بتایا کہ بہت محتم بشان ہے، اور پھر اس کے اہتمام کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک رات عبادت کرنے سے 1000 مہینے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر حساب کیا جائے تو اس سلسلے میں 86 ایئرس ہو جاتے، یعنی گویا کہ اس انسان نے 86 سال تک عبادت کی۔ تو اگر چند رمضان اس کو نصیب ہو گئی، چند رمضان، 2-4 راتیں، 5 راتیں، 10 راتیں، اس رمضان کی، اگلے رمضان کی، اس کے بعد والے رمضان کی، اللہ نے زندگی میں وفا کی، اور اس طرح کی راتیں اگر اس کو ملتی چلی گئی، تو اس صورت میں حقیقت یہ ہے کہ رب کریم کی طرف سے اس کو نہ معلوم 300، 400، 500 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اور پھر دعاؤں کی قبولیت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ خاص طور پر دعاؤں کو قبول فرماتے، اس لیے کہ جب اس رب نے مقرب ہی اس رات کو بنایا ہے تو وہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ اللہ اپنے بندوں کو نوازے، عطا کرے۔ حق تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے، اسی لیے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے عطا نہیں کیا کہ صرف یہ رات دے دی اور اس کے سلسلے میں کوئی اور دعا کی قبولیت اور عطا اور بخشش کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ رب کریم کی طرف سے عطائیں بھی ہوتی ہیں، قبولیت سے بھی نوازا جاتا ہے، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان راتوں کے اندر جو گھر والوں کو جگاتے تھے اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے رب سے مانگو۔ اور حضرت کے باب میں، عبادت کے باب میں آیا کہ شد میزر، اپنی لنگی مضبوط باندھ لیتے تھے۔ اور لنگی مضبوط باندھنے کے 2 مطلب بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ شد میزر کا معنی یہ ہے کہ آپ عورتوں سے آخری عشرے میں دور رہتے تھے، لنگی باندھ لی یعنی عورتوں کے پاس بالکل نہیں جاتے تھے بلکہ عبادت کا اہتمام۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ لنگی مضبوط باندھ لیتے تھے کا معنی عبادت کے لیے خوب تیار ہو جاتے تھے، جیسے ہمارے وہاں بولا جاتا ہے کہ میں نے کمر مضبوط باندھ لی۔ کمر مضبوط باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں خوب اہتمام کے ساتھ عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کا بہت اہتمام فرماتے تھے، بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ ہمارے پاس تو اب لے دے کر کچھ 4-5 راتیں رہ گئی ہیں، اس لیے کہ آج 24 روزے ہو گئے، اب سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس 5-6 دن رہ گئے، 5-6 راتیں رہ گئی، اور ان 5-6 راتوں کا جاگنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ انسان دنیا کے کاموں کے لیے خوب جاگ لیتا ہے تو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کیوں نہ جاگے، اور پھر رب کو منانے کی فکر کرے، اس کو راضی کرنے کی فکر کرے، اس سے طلب کرنے کی فکر کرے، اس سے مانگے، اس سے گر گرائیں، اس کے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ لیکن میں نے کل یہ بتایا تھا کہ چند لوگ وہ ہیں کہ جن کی ان مبارک راتوں میں بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان میں ایک انسان وہ ہیں جو شراب کا عادی ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کل میں نے اس سلسلے میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ دنیا کا شراب نقصان دہ ہے، اس کی وجہ سے عقلیں زائل ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، طلاق کے مسائل ہو جاتے ہیں، نہ معلوم کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جو شراب پیدا کی ہے، جنت کی جو شراب بنا رکھی ہے، ان شراب کی خاصیت یہ ہے کہ نہ پیٹ کا درد ہوگا، نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا، نہ عقل جائے گی، نہ دماغ جائے گا، نہ پریشانیاں ہوگی، بلکہ اوپر سے وہ بڑا ہی فرحت آمیز ہوگا، یعنی شراب پی کر کے اس کی طبیعت میں نشاط آئے گا۔ دوسرا انسان جس کی اس رات میں، ان مبارک راتوں کے اندر دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھروں پر اہتمام کے ساتھ سن رہے ہیں تو سنو، ماں باپ کے نافرمان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ، ماں باپ کے نافرمان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان راتوں کے اندر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور رب کریم نے قرآن کریم کے اندر ماں باپ کی بڑی عظمتیں بیان فرمائی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے رب کو اکیلا جانو، تنے تنہا اپنے رب کو مانو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ تعبدوا الا اياه، اسی کی عبادت کرو، اور وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ خاص طور پر والدین کو اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ بیان فرمایا، ادھر توحید ہے تو ادھر والدین ہے۔
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے آہ بھی نہ کرنا، اف بھی نہ کرنا، زور سے نہ بول، فلا تقل لہما اف۔ یہ بڑھاپے کا تذکرہ خاص طور پر قرآن میں اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر بڑھاپے میں والدین کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، ضعف ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور عمومی طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ماں باپ داد دیا کرتے ہیں۔ تو اولاد کو کہا گیا کہ تم ایسے وقت میں اپنے ماں باپ کو جواب نہ دینا، ان کے سامنے نہ بولنا، زور سے نہ بولنا۔ اگر کوئی بات تمہیں ناپسند آئے تو بعد میں والد صاحب کو سمجھا دینا، لیکن اس وقت خاموش رہنا، ان کی بات کو برداشت کر لینا۔ فرمایا ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک واقعہ نقل فرمایا، بخاری شریف میں ہے، کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا اللہ والا تھا، اس کا نام جریز تھا۔ جریز بہت بڑا اللہ والا تھا، اس کا اپنا ایک عبادت خانہ تھا جس میں وہ خود بھی عبادت کرتے تھے اور لوگ بھی عبادت کے لیے آتے تھے، اور عبادتوں کا بڑا اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی ماں نے ان کو بلایا، بیٹا جریز۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں نماز میں ہوں، کہاں جاؤں امی کے پاس؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز دی، جریز میں نماز میں ہوں، کہاں جاؤں؟ پھر آواز دی، جریز میں نماز میں ہوں، اللہ، اور ماں بلا رہی ہے، میں کیا کروں؟ نماز پوری کی۔ ادھر ماں کو کوئی شدید ضرورت تھی اور وقت پر بیٹا نہیں پہنچا۔ ماں کو ایسا لگا کہ نافرمان ہے، ماں کی زبان سے بد دعا نکلی کہ اللہ تجھے کسی فاحشہ اور بدکار عورت کا منہ جب تک نہ دکھائے، تو جب تک ذلیل نہ ہو جائے وہاں تک تیری موت نہ آئے۔ قبولیت کا وقت تھا، ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ جریز اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے، اور بھی لوگ تھے جو عبادت کر رہے تھے۔ ایک عورت چھوٹا سا بچہ لے کر آئی، 2-4 دن کا۔ لوگ جب نماز پڑھ کے نکلنے لگے تو اس عورت سے پوچھا کہ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ کہا یہ بچہ جو ہے، یہ جس سے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو، جس کو تم نے اپنا امام بنایا ہے، جس کو تم نے اپنا بڑا بنایا ہے، جس کو تم نے اپنا اللہ والا بنایا ہے، اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اللہ اکبر، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ بہت بڑی تہمت، بہت بڑا الزام، اور اس سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ اب جو لوگوں نے مارنا شروع کیا ہے اس اللہ والے کو، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، اور اوپر سے عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ چونکہ امت میں تحقیق کا مزاج تو ہے نہیں، جب باتیں چلتی ہے تو امت میں تحقیق کا مزاج تو ہے ہی نہیں۔ اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ صحیح باتوں میں بہت تحقیق کرتے ہیں، غلط باتوں میں کوئی تحقیق نہیں کرتا۔ امت کا مزاج ہے، جب کوئی غلط بات چلتی ہے تمہارے خلاف، جب کوئی الزام ہوتا ہے اس پر کوئی تحقیق نہیں کرتا اور سارے لوگ سچ مان لیتے ہیں، ہاں یہ ایسا ہی ہوگا، یہ نالائق ہوگا، یہ بدماش ہوگا، یہ ایسا ہوگا، کوئی تحقیق نہیں۔ اور جب حق بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی بڑا دیندار ہے یا نیک آدمی ہے یا خیرخواہی کا کام کرتا ہے، تو کہتے ہیں میں پہلے پوچھ لوں گا کسی سے کہ یہ آدمی اچھا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کسی کے سامنے کوئی حدیث پیش کرو تو اس صورت میں وہ یوں کہتے ہیں پہلے میں تحقیق کروں گا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کیا معلوم، میں نے آپ کی تعریف کی کہ آپ اچھے آدمی ہیں، تو دوسرا کہہ رہا ہے کیا معلوم یہ اچھے آدمی ہے یا نہیں، میں کسی اور سے بھی پوچھ لوں گا۔ تو اچھی باتوں میں تحقیق کرتے ہیں، بری باتوں میں کوئی تحقیق نہیں کرتا۔ اس لیے کہ بری باتوں کا پھیلانا یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان اس معاملے میں بڑی مدد کرتا ہے۔
اس لیے انسان جو ہے بری باتوں کے پھیلانے میں بلا تحقیق کے لگ جاتا ہے، بلا تحقیق، بس جو آیا اس کو سچ مان لیتا ہے، اپنے دل میں بدظنی قائم کر لیتا ہے کسی سے متعلق، اور سمجھتا ہے کہ یہ ساری باتیں صحیح ہے، اس سے بدظن ہو جاتا ہے اور غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، الزام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو امت میں تحقیق کا مزاج تو ہے نہیں، بس لوگ اس عورت نے کہا اور مان لیا کہ اس اللہ والے نے زنا کیا، اس سے لڑکا پیدا ہوا، اس بیچارے کو بہت مارا، اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ اب وہ اللہ والے جریز یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری ماں کی بد دعا پوری ہو گئی، میں ذلیل تو ہو ہی گیا، فاحشہ کا منہ تو دیکھ ہی لیا، بدکار عورت کا، لیکن اللہ معاملہ حل کر تو، یہ ہے کیا، میں تو ہوں نہیں اس مسئلے میں، میں تو انوالو ہوں نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے اس وقت کے نبی پر وحی آئی کہ اس سے کہو کہ اس بچے سے پوچھے۔ 2-4 دن کا بچہ نہیں بولتا ہے، لیکن 5-6 بچے وہ ہیں جو چھوٹی سی عمر میں بھی بولے۔ ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، پیدا ہوئے اور دوسرے تیسرے دن بولے تھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی اللہ نے۔ اور ان کے علاوہ کچھ بچے ہیں جو بولے ہیں بچپن میں، ان میں یہ بچہ بھی ہے۔ جریز نے اس 2-4 دن کے بچے کو یوں کہا، یا بابوس، او بابو، او بیٹے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا کہ میرا باپ تو جنگل میں بکریاں چرانے والا چرواہا ہے، تو نہیں۔ بات صاف ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو نقل کر کے یوں فرمایا کہ جریز صوفی تھے، عالم نہیں تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے جریز صوفی تھے، عالم نہیں تھے۔ اگر یہ عالم ہوتے تو ماں کے بلانے پر فوراً چلے جاتے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن ماں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اگر عالم ہوتا تو یہ مسئلہ سمجھتا۔ اسی لیے ایک عالم 1000 عابد پر افضل ہے، یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ عالم عابد پر افضل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم کے پاس علم ہے، کس وقت کیا کام کرنا ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور ایک آدمی آیا اور رو کر کے اپنی ضرورت پیش کی اور کہا میں بہت پریشان ہوں اور میرا مسئلہ بڑا تیرا ہو چکا ہے اور میں حالات میں آ چکا ہوں، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اچھا۔ عبداللہ ابن عباس اعتکاف سے نکل گئے تو اس آدمی نے یوں کہا کہ حضرت آپ کو یاد بھی ہے کہ آپ اعتکاف میں ہیں، یہ مسجد سے باہر آپ نکل آئے؟ فرمایا مجھے بہت یاد ہے، لیکن میرے سامنے اعتکاف کا فائدہ میری ذات تک ہے، اور یہاں تیرا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر اس ضرورت کو پورا نہ کیا تو تیری موت آ جائے گی، اور تیری موت پر تیری اولاد کی موت، تیرے بچوں کی موت، تیری بیوی کی موت، سب پریشان ہو جائیں گی، ان کی زندگی گزرے گی کیسے؟ تو تیری مدد کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے، میں اپنا اعتقاد توڑ سکتا ہوں تیری ضرورت کے لیے۔ یہ عالم ہوگا تو ہی مسئلہ سمجھ پائے گا، ورنہ تو کوئی صوفی ہوگا تو کہے گا نہیں 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 میں اعتکاف کیسے توڑوں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اعتکاف نہیں توڑ سکتا ہوں۔ بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں کہ جو عالم ہوتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نماز کے بعد فجر اور عصر کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنے کا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت کا حال یہ ہوا کہ نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور جلدی جلدی چلے، گھر میں گئے اور پھر واپس آئے، پھر مصلی پر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اتنی تیزی سے آپ ہماری گردنوں کو پھلانگتے ہوئے گئے، گردنوں کے اوپر پھلانگتے ہوئے، حضرت کوئی خاص مسئلہ تھا؟ فرمایا ہاں، جو صدقے کا مال آیا تھا وہ سارا مال تقسیم ہو چکا، لیکن سونے کا ایک ٹکڑا تھوڑا سا کچا سونا تھا، وہ ابھی گھر میں رہ گیا تھا اور تقسیم کرنا باقی تھا، اور مجھے نماز میں خیال آیا، نماز میں تو میرے دل میں آیا کہ میں جلدی سے اس کو بھی صدقہ کرا دوں، کہیں میرے ذمے امت کا وہ پیسہ نہ رہ جائے۔
اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں خیال آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اس لیے کہ حضرت کو نماز میں خیال آیا، تو نماز میں خیال آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں خیال آیا تو آپ گردنوں کو پھلانگتے ہوئے تشریف لے گئے اور وہ صدقہ کروا کر آئے۔ اگر کوئی صوفی ہوتا تو وہ یوں کہہ دیتا کہ لوگوں کی گردن کو پھلانگ کر جانا یہ گناہ ہے، لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ حضور یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ امت کا مال جلدی سے نکال دو، یہ عالم کا کام ہے۔ اسی لیے علم کی قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے، قدم قدم پر علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم 1000 عابد کے اوپر افضل ہے، ایک عالم 1000 عابد کے اوپر افضل ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریج صوفی تھے، عالم نہیں تھے، اگر عالم ہوتے تو ضرور سے یہ نماز توڑ کر ماں کے بلاوے پر چلے جاتے اور ماں کو جواب دے دیتے کہ بھائی نماز تو بعد میں بھی پڑھ لوں گا، لیکن ماں کا کوئی اہم کام ہے وہ رہ جائے۔ روایتوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر چڑھے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ جب فارغ ہوئے خطبے سے تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ آمین 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 بولتے جا رہے تھے، وہاں تو کوئی تھا نہیں اور آپ آمین آمین کیا، کس بات پر؟ فرمایا جبریل آئے ہوئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ہلاک ہو جائے وہ آدمی، ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ آئے ہائے ہائے، اللہ دینے پر آیا اور ہم نے نہ لیا، وہ دینے پر آیا، اس نے رمضان ہمارے لیے سجایا تھا، جنت ہمارے لیے سجائی، جنت میں دروازے ہمارے لیے کھولے رمضان میں۔ اس نے یوں کہا کہ رمضان کی راتوں میں روزانہ 1,00,000 مردوں کو آزاد کر دیتا ہوں، جنت کے مستحق بناتا ہوں۔ اس نے بہت فضائل رمضان کے بیان فرمائے۔ اس نے کہا میں نے قرآن رمضان میں اتارا، پہلی وحی رمضان میں اتاری، لوح محفوظ سے قرآن رمضان میں اتارا، اس میں تمہیں روزے دیے، اس میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، روزے کا بدلہ میں تمہیں اتنا زبردست دیتا ہوں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود بدلہ دوں گا۔ نماز کا بدلہ فرشتوں سے، زکوٰۃ کا بدلہ فرشتوں سے، حج کا بدلہ فرشتوں سے، روزے کا بدلہ اللہ خود دے گا۔ اتنے سارے فضائل کے باوجود کہ اللہ دینے پر آیا ہوا ہے، اس کے باوجود بندے کا حال یہ ہے کہ رمضان میں توبہ نہیں کی، گناہوں میں مبتلا رہا، برائیوں میں مبتلا رہا، گناہوں میں، لغزشوں میں بے شمار گناہ کرتا رہا، اور اس کے گناہ کا حال یہ رہا کہ وہ غیبت میں، برائیوں میں، گندگیوں میں پڑا رہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان کہ جس کو مبارک رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان کہ جس کو مبارک مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، اس سے بڑھ کر ہلاکت کیا ہو سکتی۔ پھر دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہاں پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے، اللہم صلی علی محمد نہ بولے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر درود نہ بھیجا وہ میری امت کا بخیل آدمی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھے گی وہ امانت اٹھ جائے گی، امانتیں ختم ہو جائے گی، خیانتیں آ جائے گی، یہاں تک کہ حال یہ ہوگا کہ لوگ دور سے کہیں گے کہ فلاں آدمی بڑا امین ہے، بہت امانت دار ہے، لیکن جب اس سے تجربہ ہوگا اور معاملات ہوں گے
تو جس کے باب میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ بہت امین ہے، اس سے بڑھ کر خیانت کرنے والا کوئی نہیں، اور جب وہ اتنا بڑا خائن ہوگا تو پھر دوسروں کا کیا کہنا، امانت اٹھ جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حال یہ ہوگا کہ رات میں انسان مومن بن کر سوئے گا اور صبح میں کافر ہو چکا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اور صبح مومن ہوگا اور شام تک میں کافر ہو چکا ہوگا۔ یعنی حالات ایسے چلیں گے کہ جن حالات کے اندر لوگوں کا بہاؤ غیروں کی طرف ہوگا، اور غیروں کی طرف ہونے کی وجہ سے وہ غیروں کے مذہب کے اوپر آ جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح ترین مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ ایمان کا حال یہ ہوگا جیسے کسی کے ہاتھ پر یا پاؤں پر آگ کا انگارہ پڑا ہو، آگ کا انگارہ، اور اس کی وجہ سے جو آبلہ ہو جاتا ہے، پانی بھر جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اس کو دباؤ تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن سوراخ کرو تو گندا پانی نکلتا ہے اندر سے، جو پکا ہوا ہوتا ہے نا گندا پانی۔ اللہ کے نبی اس مثال کو دے کر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا حال یہ ہوگا کہ دور سے بڑا اچھا نظر آئے گا اس آبلے کی طرح، لیکن جب اس سے تجربہ کریں گے تو اسے بڑھ کر گندا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ مثال دی حضور پاک۔ تو اس امت سے امانتیں اٹھے گی، یہ پہلی نشانی، اور بخیلی عام ہو جائے گی، بخل عام ہو جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اس آدمی سے بڑھ کر میری امت کا بخیل کوئی نہیں جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارتے ہیں، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرتے ہیں۔ فرمایا جس نے میرے اوپر درود بھیجا میں اس کی سفارش کروں گا، میں قیامت میں اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ کتنی بڑی چیز ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا دوسری سیڑھی پر جبریل امین نے، ہلاک ہو جائیں وہ آدمی، ہلاک ہو جائیں وہ آدمی کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام آئے اور وہ نبی علیہ السلام پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف الف مرہ اللہ کے نبی پر لاکھوں درود و سلام نازل ہو۔ اور میں نے جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل نے فرمایا کہ یہ بد دعا دی، ہلاک ہو جائیں وہ انسان جس کے سامنے نبی کا نام، جس کے والدین زندہ ہو اور وہ اس کی خدمت نہ کرے اور جنت نہ کمائے۔ جبریل کی بد دعا کتنی خطرناک ہوتی ہے، تو ایک تو جبریل کی بد دعا، پھر اوپر سے نبی کی آمین، اس نے اور بھی مضبوط کر دیا بد دعا کو۔ جبریل کی بد دعا، نبی کی آمین۔ تو والدین کا بہت بڑا مقام ہے، اولادوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کریں، ان کے سامنے نہ بولے، جوان ماں باپ ہو یا برے ماں باپ ہو، اپنے ماں باپ کے سامنے نہ بولے، ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، ان کا کہا مانے، ان کے سامنے آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھے۔ روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی اپنے والد کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی نظر سے، حق تعالی جل شانہ وعما والہ اس کو نفل حج کا ثواب عطا فرماتے۔ صحابی پوچھتے ہیں کہ دن میں اگر میں نے 10 مرتبہ دیکھا، فرمایا 10 مرتبہ دیکھو گے تو 10 حج کا ثواب ملے گا، اللہ کے وہاں کوئی کمی نہیں ہے، 10 حج کا ثواب۔ آج اولاد جو ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ دی، ان کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ دی۔ اولاد کو چاہیے کہ آپس میں پیار محبت سے رہے، گھر میں آپس میں پیار سے رہے، بھائی بہن آپس میں مل کر کے رہے، اپنے بڑے بھائیوں کا، بڑی بہنوں کا اکرام کرے، اور بڑے بھائی اور بڑی بہنوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، شفقت کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے، آپس میں ملنساری کے ساتھ رہے، پیار اور ہمدردی کے ساتھ رہے۔ بھائیوں میں بہنوں میں جتنی محبت اور تعلق ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ گھر خوشگوار ہوتا ہے۔
ہمیشہ گھر جنت بنتا ہے محبتوں سے، گھر فرنیچروں سے جنت نہیں بنتا. گھر شاہی بنا لینے سے، مکان شاہی بنا لینے سے وہ جو ہے سکون والا نہیں بنتا. سکون ملتا ہے آپسی محبت سے. اس لیے آپس میں بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی جھگڑنا نہیں چاہیے. ہر چھوٹے بھائی کو، ہر بڑے بھائی کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بھائی اور چھوٹی بہنوں کو ہمدردی اور محبت کرے، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کا اکرام کرے، تعظیم کرے، اور والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکے نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرے، پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے. تو بہرحال ان راتوں میں اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی کہ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اگر ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کی قبر پر جاؤ، یا اپنے گھروں پر بیٹھ کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، اور ان کے نام پر صدقہ کرو، اور اپنے والدین کے لیے خوب صدقہ کرو. انشاءاللہ تعالی والدین قبر میں راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. اور اگر دنیا میں ہیں تو اس صورت میں معافی تلافی کر لو، چاہے والدین ہی کا قصور کیوں نہ ہو، پھر بھی معافی مانگو. اور تیسرا وہ آدمی جو رشتہ توڑنے والا ہے، رشتہ کا توڑنے والا، آپس میں رشتہ داری کا توڑنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ان راتوں کے اندر. اور چوتھا وہ آدمی ہے کہ جو کینہ رکھنے والا ہے. کینہ بہت بری چیز ہے. ایک ہے کینہ اور ایک ہے بغض، دونوں میں فرق ہے. بغض کا معنی ہوتا ہے دشمنی رکھنا، اور کینے کا معنی ہوتا ہے بدلہ لینے کے جذبات رکھنا، بدلہ لینا. اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا. اس نے میرے ساتھ فلاں معاملہ کیا، میں اس کے پتائی کروں گا، میں اس کو ماروں گا، میں اس کو ذلیل کروں گا. یہ کینہ ہے. یہ صفت ہے سانپ کی. کینہ صفت ہے سانپ کی. کینہ صفت ہے اونٹ کی. اونٹ کا مزاج بدلہ لینے کا ہے. آپ ایک مرتبہ اونٹ کو مار دیں، چاہے وہ مالک ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ وقت کی طاق میں رہتا ہے، موقع ملنے پر دماغ پکڑ لیتا ہے. اونٹ کینہ ور جانور ہے، بدلہ لینا اس کا مزاج ہے، بدلہ لینا. سانپ بدلہ لینے والا جانور ہے. سانپ احسان فراموش جانور ہے. ساری زندگی سانپ اور اسنیک کو دودھ پلاؤ، ساری زندگی پلاؤ، لیکن موقع ملنے پر وہ دنگ ضرور مارے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور پانی پلایا ہے، بالکل نہیں دیکھے. موقع ملنے پر وہ ضرور آپ کو دنک مارے گا. تو جو آدمی احسان فراموشی کرتا ہے اس میں سانپ کی صفت ہے، اسنیک کی صفت ہے، اور یہ بدترین صفت ہے. تو بغض اور چیز ہے، کینہ اور چیز ہے. بغض کا معنی دشمنی رکھنا، اور کینے کا معنی ہوتا ہے، کینہ جو ہوتا ہے نا، کینے کا معنی ہوتا ہے انتقام لینا، بدلہ لینا. تو کینہ اور ہے، بغض اور ہے. یہ ان راتوں میں ان چاروں کی مغفرت نہیں ہوتی، یاد رکھنا. وہ چاہے پوری رات روتے رہے، پوری رات دعائیں کرتے رہے، تڑپتے رہے. نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 رشتے کو توڑنے والا، اور نمبر 4 اپنے دلوں میں کینہ رکھنے والا. ان چاروں کی مغفرت نہیں ہوتی. حق تعالیٰ جل شانہ ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. حق تعالیٰ ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائے، غلط زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے خوش کر دیں. اے اللہ
جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو خدمت کا جذبہ عطا فرما، اور جن کے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کے لیے ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما۔ اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غلط راستوں پر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے قصور ہیں، اے اللہ غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو بری فرما، ان کو باعزت بری فرما۔ اے اللہ ان کو باعزت بری فرما، اللہ ان کو باعزت بری فرما۔ اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ نکال دے، عزت والی زندگی ان کو عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت۔ بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل المقد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء، وآطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو آله، واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله.
بزرگ دوست بھائیو، جیسے میں نے کل اعلان کیا تھا کہ اس سیٹرڈے کو وہ کووڈ-19 کی ویکسین کے لیے یہاں ہمارے مسجد ابوبکر میں انتظام کیا گیا ہے، تو الحمدللہ بہت سارے بھائیوں نے جیسے ہی اعلان ہوا کہ رجسٹریشن شروع کرا دیا ہے، تو اب صرف 100 رجسٹریشن باقی رہ گیا ہے اور وقت کم ہے۔ آج رات 10 بجے تک کا وقت ہے کہ 10 بجے سے پہلے یہ رجسٹر کرا لینا چاہیے۔ اس لیے جن بھائی کو بھی کرانا ہے وہ ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے لنک لے کر رجسٹر کرا لے۔ کوئی رجسٹر کے لیے یہاں فون نہ کرے آفس میں، اس لیے کہ یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ جو ویب سائٹ پہ آپ کو لنک دی ہے اسی پر وہاں سے کلیکٹ کر کے آپ فارم بھر کے رجسٹر کر لیں، ورنہ پھر یہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد چانس نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ درخواست ہے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ جو آپ کو صدقۃ الفطر کی یاد دہانی کرائی تھی کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ آپ $7 منیمم جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اور وہ آپ رمضان سے پہلے ادا کر دیں تاکہ عید سے پہلے ادا کر دے تاکہ عید سے پہلے یہ وہاں مستحق تک پہنچا دیا جائے۔ تو یہ دو اعلان اہم تھا، اور انشاءاللہ 27 کو سیٹرڈے کو یہاں ختم القرآن بھی ہوگا تراویح میں، اس وقت آپ حضرات دعا میں بھی شامل ہوئیے، اور اس کا پورا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا۔ دعا کیجئے۔ یہ سلیم بھائی وراچھا کے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا احمد آباد میں، ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور دوسرے بھی بہت سے علماء حضرات اور دوسرے حضرات جو ہیں اس بیماری سے اللہ کے رحمت پہ پہنچ چکے ہیں، سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وإيمانا مستقيما وفضلا دائما وشفاء من كل داء۔ اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأقاربنا ولأصدقائنا ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ذا الجلال والإکرام، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین
ويا غياث المستغيثين ويا راحم المساكین۔ اے ہمارے خالق، اے ہمارے رازق، اے ہمارے معبود، اے ہمارے مسجود، اے ہمارے مقصود، اے ہمارے محبوب، مولا کریم، ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں۔ یا کریم مولا، ہم سب کی توبہ قبول فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں بغیر گناہ کے بالکل ایسے بنا دیجیے جیسے ہم آج ہی ہماری ماں کے پیٹ سے بغیر گناہ کے پیدا ہوئے ہو۔ یا اللہ، چھوٹے بچوں پر جیسے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے ہمارے نامہ اعمال سے اللہ گناہ کو ختم فرما کر ہمیں بالکل بے گناہ کر دیجئے۔ ہمارے جن جن گناہوں کو ریکارڈ کیا ہے، جن جن آپ کی مخلوق نے، یا اللہ ان سب سے بھی ان کو نسیم منسیہ کرا دیجئے، ان سب سے بھی ان کو بھلا دیجئے، اور آپ اپنے فضل و کرم سے ہم اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ، ہم ہر پل اور ہر سیکنڈ اور ہر لحظہ آپ کی طرف سے رحمت، فضل اور کرم کے محتاج ہیں۔ یا اللہ، ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما۔ یا اللہ، ہم پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، ہم آپ کے حبیب کے امتی ہیں، ہم آپ کو ماننے والے ہیں۔ یا اللہ، ہم آپ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یا اللہ، بہت سے روزے داروں نے دنیا میں آپ کے سامنے ابھی ہاتھ پھیلائے ہوں گے۔ یا اللہ، ان روزے داروں میں سے جو بھی آپ کے نزدیک مقبول ہو، یا اللہ ان کی مقبولیت کے واسطہ ہم دیتے ہیں آپ سے کہ ہم سے وبا کو دور فرما دیجئے، ان بیماریوں کو ہم سے دور فرما دیجئے، اور ہمیں صحت و عافیت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو جو حضرات بیمار ہیں ان سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ، جو بچے ہوئے ہیں مولا ان کو ہمیشہ بچائے رکھیو، اور صحت و تندرستی ان کو نصیب فرمائیو۔ یا اللہ، بہت بڑی نعمت ہے۔ یا اللہ، آج یقین ہو گیا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ یا اللہ، قیامت کا منظر ہمارے سامنے آ گیا ہے، بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگتا ہے، ماں باپ کے سامنے نہیں جاتی۔ یا اللہ، ماں اپنے بیٹی کے پاس میں نہیں جاتی، ایسی حالت ہو گئی ہے۔ یا کریم مولا، اے ہما ہمی کے وقت میں ہماری دستگیری کرنے والے ہماری مدد فرما لے۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما دے مولا، ہماری مدد فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ افطار کا وقت قریب ہو رہا ہے، آپ نے دعا کی قبولیت کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ یا اللہ، ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے روزوں کو، تلاوتوں کو، یا اللہ، اور اسی طرح ہماری تراویح کو، قیام کو سب قبول فرمائیے۔ یا اللہ، جنہوں نے جو بھی نیک خیر خیرات کی ہو، صدقہ کیا ہو، زکوٰۃ ادا کی ہو، مولا ان سب کو آپ قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، توفیق بھی آپ نے دی ہے، ہم نے اعمال نیک کیے ہیں، اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب آپ اس کو قبول بھی فرما لیجئے مولا، جیسا بھی عمل ہو مولا ہماری طرف سے اپنی شاعر شان بنا کر اس کو قبول فرما لیجئے، اور اپنی رضامندی کا ذریعہ بنا لیجئے، اور اپنی رسول کی رضامندی کا ذریعہ بنا لیجئے۔ اور یا اللہ، آپ کی رضامندی کا پروانہ ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، جتنی زندگی باقی ہے ہمیں کسی کا بھی قرض دار اور محتاج نہ بنائیے، ہم سب کو آفتوں سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ، ہماری آل اولاد کو بھی کسی کا قرض دار اور محتاج نہ بنائیے۔ اے کریم مولا، ہم آپ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی بہت ساری نعمتیں ہم پر نچھاور ہے۔ یا اللہ، بہت ساری نعمتیں ہم پر برس رہی ہے۔ یا کریم مولا، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکے، مولا اس کو معاف فرما دیجئے، لیکن آپ اپنی رحمت سے ہمیں نا امید نہ فرمائیے، اپنی رحمت کا سلسلہ اور رحمت کی بارش اور بھی ہم پہ برسائیے۔ یا اللہ، ہم ایک پل کے برابر آپ کی رحمت سے یا اللہ بے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ، ہمیشہ اپنی نظر رحمت اور نظر کرم ہم پر فرمائیے۔ یا اللہ، جتنی زندگی باقی ہے اس میں یا اللہ اب زندگی صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اعمال صالحہ کے ساتھ وابستگی ہمیں نصیب فرما، آپس کی محبتوں کے ساتھ کی زندگی نصیب فرما، آپس کی نفرتوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، گھروں میں آپس میں محبتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، مسجدوں میں آپس میں محبتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں میں آپس میں دینی محبتیں نصیب فرما، اختلافات کو دور فرما، حسد کو، کینے کو، عداوت کو، بغض کو، دشمنیوں کو ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، اور یا اللہ اس کے
بدلے میں ہمارے دلوں میں محبت الفت ایک دوسرے کی خیر خواہی ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما، عفت کی پاک دامن کی زندگی ہمیں نصیب فرما، خوشحالی کی ہمیں زندگی نصیب فرما، خوش اخلاقی کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں جیسے آپ نے آج تک ہمارے پر بارش نعمت کی بارش فرمائی ہے، ہم پر بھی ہماری اولاد پر بھی قیامت تک آنے والے ہمارے رشتوں پر اور ہمارے نسلوں پر یا اللہ اپنی بارش سے کہ رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ان سب کو ایمان و اسلام کا قائم فرما، ایمان و اسلام ان کے دلوں میں مضبوط فرما دیجئے۔ یا اللہ اس یہاں کے ماحول میں ہم سب کے ایمان اسلام کو مضبوط فرما دیجئے، مغیبات پر ہمیں سچا پکا یقین نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ مغیبات پر ہمیں سچا پکا یقین نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اس ملک میں ہمیں اسلام اور دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دیجئے، اس ملک والوں کو بھی یا اللہ اسلام کی سچائی ان کے دلوں میں ڈال دیجئے، ان کو اسلام کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی دوزخ کی طرف نہ جائے، جہنم کے راستے کی طرف نہ جائے، اس سے ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ آپ کا غضب اگر ہم پر ہو گیا تو ہماری دنیا و آخرت یا اللہ ناکام ہو جائے گی۔ مولا کریم ہم آپ کے غضب سے آپ ہی کی پناہ میں آتے ہیں اور آپ کی رحمت کے سائے میں ہم آتے ہیں، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا جب تک زندگی باقی ہے اعمال خیر کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے، جب آخری وقت آئے تو کلمے پر ہماری موت نصیب فرمائیے اور موت کے بعد کے سارے احوال میں بھی کامیابی نصیب فرمائیے، جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دیجئے، اپنی رضامندی کا پروانہ اور اپنی دیدار سے ہمیں مشرف فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔